بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کیسے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ ہمارا جو پریویس لیکچر تھا دیٹ واز ود ریفرنس ٹو دی رائٹس آف پارٹنرز. بہت تفصیل سے ہم نے دیکھا تھا کہ پارٹنرز کے رائٹس کیا ہوتے ہیں. اس کے جو مین تھیم ہے وہ ہم نے اس پہ غور کیا تھا کہ جو پارٹنرز ہیں وہ It all depends. The right of the partners is depending upon the partnership deed. آپ کی پارٹنرشپ ڈیڈ کتنی کمپریہنسو ہوگی, کتنی مضبوط ہوگی, جس کی وجہ سے پارٹنرز کے رائٹس انشور ہو سکتے ہیں. تو جناب آگے چلتے ہیں. This is Partnership 3 in the continuation of the partnership کے discussion میں. This is Partnership 3 and we are talking we are having lecture number 11. آج یار ایک بڑا انٹرسٹنگ کیس تھا, بینکنگ کے حوالے سے تھا. میں عام طور پہ آپ کو جو نظر آتا ہوں وہ یونیفارم میں ہی نظر آتا ہوں, اور یونیفارم میں وکالتی یونیفارم میں نظر آتا ہوں. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دو تین کام ہیں, جس میں سے ایک کام تو ہے کہ آئی ایم این ایجوکیشنسٹ, تو پڑھاتا ہوں میں مختلف یونیورسٹیز میں, جو کہ میں نے آپ کو شروع میں اپنے انٹرو میں بتایا تھا. اس کے علاوہ کیونکہ میں ایک وکیل ہوں لہٰذا میں وکالت کا کام کرتا ہوں. آج ایک انٹرسٹنگ کیس تھا وکالت کا, آپ سے ایسے ہی ڈسکس کر رہا ہوں, تو آپ سے دوستی ہو گئی ہے. ڈسکس کر وکالت بینکنگ کورٹ میں کوئی ایک نام نہیں بتاؤں گا, نامناسب رہے گا. کوئی ایک بہت بڑی شخصیت ہیں, سیاسی شخصیت ہیں. انہوں نے بینک کے پیسے نہیں دیے ہوئے تھے, پیش نہیں ہو رہے تھے. بہرحال آج وہ جیل چلے گئے ہیں. مطلب میں ٹاپ موسٹ لیڈرشپ کی بات نہیں کر رہا ہوں, بلکہ ان بٹوین جو لیڈرز ہے, سو کالڈ لیڈرز, بھیا پیسہ کھا رہے ہیں ملک کا, بینک کا, اور پھر آپ لیڈر بنے پھرتے ہیں, تو یہ نا مناسب طرز عمل ہے. بہرحال ان کو آج جیل کے آرڈرز ہو گئے, وہ جیل چلے گئے ہیں. میں بینک کی طرف سے کیس کنٹیسٹ کرتا ہوں, بینک کی طرف سے کیس لڑ رہا ہوتا ہوں تو نہیں کہ مکے بازی کر رہا ہوتا ہے, عدالت میں آرگیومنٹس بینک کی جانب سے دے رہا ہوتا ہوں. تو وہ ہماری بات جو تھی وہ جج صاحب کو سمجھ آئی بہتر طور, انہوں نے سمجھا کہ ہمارے حق میں فیصلہ کریں. تو اس کے بڑے انٹرسٹنگ آرگیومنٹس, اور اس آرگیومنٹس کو مجھے اس وجہ سے خاص طور پہ خیال ہے آپ لوگوں سے میں نے سوچا تو ڈسکس کریں گے کہ وہ جو انہوں نے صاحب نے فرم بنا رکھی تھی اس میں کچھ ڈیوٹیز تھی ان بطور پارٹنر جو انہوں نے سر انجام دینی تھی. بینک سے لون تو لے لیا لیکن کچھ ڈیوٹیز تھی جو بطور پارٹنر انہوں نے سر انجام دینی تھی, اور وہ اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے میں ناکام رہے. ڈاکومنٹڈ تھا تو وہ ناکام رہے, تو پھر ہی ہیڈ ٹو گو ٹو دی جیل. دوسرا مقصد اس وقت بتانے کا, آپ سے ڈسکس کرنے کا یہ ہے کہ عام طور پہ سمجھا جاتا ہے کہ پاکستان میں رول آف لا نہیں ہے, قانون کی حکمرانی نہیں ہے. ہمیں اپنی ڈیلی لائف میں اس قسم کے کچھ نہ کچھ تجربے ہوتے ہیں جس میں یہی پتہ لگتا ہے کہ رول آف لا سے ہم لیکھ کر رہے ہیں. تو بتانے کا اس جگہ پہ آپ کو مقصد یہ ہے کہ نہیں, ایسا نہیں ہے. ہم پاکستان میں
قانون کی حکمرانی اپنی جگہ پہ موجود ہے، ایکسیپشنل کیسز اپنی ہمیشہ موجود ہوتے ہیں. میں آپ کو صرف عدالتوں کی ایگزامپل نہیں دیتا، میں آپ کو ایک اور ایگزامپل پہ ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں. دیکھیے شہر کے، آپ کے قریبی شہر کے، اور ہم پنڈی اسلام آباد کے حوالے سے جہاں پہ سے میرا تعلق ہے اسلام آباد سے، تو میں اس کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ ایک ہاسپٹل ہے جس کو پیمز یا ہاسپٹل کمپلیکس کہا جاتا ہے. اس کا نام ہے پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز انسٹیٹیوٹ ہے، اور اس کو ہاسپٹل کمپلیکس بھی کہا جاتا ہے. یہاں کی یونیورسٹیز میں جو لوگوں کو، اسٹوڈنٹس کو میں جو پڑھاتا ہوں، ان سے جب میری بات ہوتی ہے، اور اسی کنٹیکسٹ میں بات ہو رہی تھی کہ جناب کیا پوری کلاس میں، ان سے میری بات یہ تھی، کیا پوری کلاس میں کوئی شخص ایسا ہے جس کا جاننے والا یا اس کا جاننے والا، یہ سیکنڈ نمبر پہ جاننے والا، جس کا انتقال نہ ہوا ہو؟ تو ساروں کو ہوتا ہے اچھا کوئی ایسا جس کا علاج نہ ہو رہا، تو ساروں کا علاج ہو رہا. میں جو لوگ مرحومین ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ساروں کا علاج ہو رہا ہوتا ہے. تو کوئی ایسا جو انتقال کر گیا ہو، تو کلاس میں کوئی نہ کوئی بچہ بتا دیتا ہے جی میرا ایک فلاں تھا، اس کا انتقال ہو گیا. تو پھر میں ان سے کہتا ہوں کہ اچھا پھر اگر ایسی ہی بات ہے کہ ہاسپٹل جانے سے لوگ مر جاتے ہیں، تو پھر اس ہاسپٹل کو بند کر دینا چاہیے تاکہ لوگ نہ مر رہے ہوں. یہی سوال رول آف لا کے حوالے سے بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اگر رول آف لا کا مطلب قانون کی حکمرانی، قانون کی حکمرانی کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کوئی غلطی کیا تو آپ کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اگر آپ اپنی پوزیشن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اس قانون کی حکمرانی پہ سے اسکپ ہو جاتے ہیں کسی خاص مرحلے پر، تو یعنی لوور کورٹ میں ہو جاتے ہیں، آپ اس کے بتاتے ہیں، تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تو اپنی جگہ ہے. بہرحال لوور کورٹ سے اگر آپ اسکپ ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر عدالتیں بند کر دینی چاہیے. پھر تمام عدالتیں بند کر دیں، تمام پولیس اسٹیشنز بند کر دیں، پولیس کا محکمے کو واپس رول بیک کر دیں، جو عدالتیں ان کو بھی رول بیک کر دیں، ختم ہو جائے، ضرورت ہی نہیں عدالتیں کرنے، کیونکہ کوئی ایک شخص بچ گیا تھا. ظاہر ہے آپ میرا مقصد سمجھ گئے ہیں کہ ہاں ایکسیپشنل کیسز ہوتے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے. میں ان کو میں سپورٹ نہیں کر رہا ہوں. اگر ایکسیپشنل کیسز کی بات کر رہا ہوں تو امریکہ میں، جس کی ہم لوگ جب ہم کہیں بحث کرتے ہیں تو فوری طور پہ پاکستان کا مقابلہ شروع کر دیتے ہیں امریکہ سے اور یو کے سے، فرانس سے، ان سے مقابلہ کرتے ہیں. لہذا میں بھی آپ کو یہی ایگزامپل دیتا ہوں کہ 2008 میں او جے سمپسن کیس بہت مشہور ہوا تھا. اس او جے سمپسن کیس میں ایک صاحب تھے، ان کے باسکٹ بال پلیئر او جے سمپسن، جنہوں نے اپنی گرل فرینڈ کو قتل کیا اور ٹکڑے کر کے انہوں نے اس کو ڈسپوز آف کر دیا، لاش کو ڈسپوز آف کر دیا، ضائع کر دیا. لیکن بہرحال وہ پکڑے گئے اور پکڑنے کے بعد ان کے اوپر مقدمہ چلا، اور مقدمہ جب چلا تو پھر وہ ایونچولی آخرکار وہ اس مقدمے سے بری ہو گئے، ایکویٹل ہو گئی، بری ہو گئے. یہ مقدمہ ثابت نہ ہو سکا. تو پھر کیا امریکہ کی بھی تمام عدالتیں بند کر دیں اور ان کے پولیس کے محکمے بند کر دیں؟ چوائس از یورس. ہاں غلط ہے، بہت ساری چیزیں غلط ہیں، ان غلطیوں کو امپروو کیا جاتا ہے. اگر پولیس کا محکمہ برا ہے تو اس کو امپروو کیا جاتا ہے. اگر عدالتی نظام میں کوئی نقص ہے تو اس کو امپروو کیا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ایک دم کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ جی دس از اٹ، اب ہمیں اس عدالتی نظام پہ بھروسہ نہیں ہے. نہیں، ایسا نہیں کیا جاتا، فائدہ کوئی نہیں. اگر آپ کو اس عدالتی نظام پہ بھروسہ نہیں ہے تو کوئی اور سا عدالتی نظام لے کے آئے. کون لوگ ایسی بحث کر رہے ہوتے ہیں کہ جی قاضی کا نظام لے کے آنا چاہیے،
عدالتی نظام ختم کریں, موجودہ عدالتی نظام ختم کریں, قاضی کا نظام لے کے آئیں, جرگے کا نظام لے کے آئیں. کون؟ عام لوگ, عوام بات کر رہے ہوتے ہیں. کیا انہوں نے جرگہ سسٹم یا جو قاضی کی عدالت ہے وہ انہوں نے دیکھی ہے؟ کیا وہ اس میں پیش ہوئے ہیں, اور اگر ہوئے ہیں تو کتنی مرتبہ؟ اور مطلب ہو نا اس میں 5 سال انہوں نے پریکٹس کی ہو, 10 سال پریکٹس کی ہو, تو پھر ان کی ایسی بات کی کوئی ورتھ ہے. ورنہ تو لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں جی ڈاکٹر سارے برے ہیں اور حکیموں سے علاج کرانا چاہیے. تو حکیم ہمیشہ بہت اچھا علاج کرتے ہیں. عطائی ڈاکٹرز کو پسند کیا جاتا ہے. چوائس از یورس, چوائس از یورس. دانت نکالنے کے لیے اگر آپ ڈینٹل سرجن کے پاس جائیں گے وہ بہت پیسے لیتا ہے. اس سے اچھا تو آدمی جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن پہ بیٹھا ہوا ہے, وہ تو 20 روپے لیتا ہے اور دانت نکال دیتا ہے. ڈاکٹر کے پاس جائیں وہ تو 3000 مانگتا ہے, یہ 20 روپے میں کر دیتا ہے. چوائس از یورس. کیا چیز مناسب ہے؟ کیا آپ ایسا درست سمجھتے ہیں؟ اور کیا آپ ایون اگر آپ درست بھی سمجھتے ہوں تو بھی اسٹیٹسٹکس کیا کہتے ہیں؟ عطائی ڈاکٹر بہتر ہے, اس کے پاس جانا چاہیے. اسٹیٹسٹکس کیا کہتے ہیں؟ کیا قاضی کی عدالت بہتر ہے؟ جرگہ بہتر ہے؟ جرگے سے آپ کو میں یاد کرا دوں کہ جو کاری کا فیصلہ کون کرتا ہے, کاروباری کرنا اس کا فیصلہ کون کرتا ہے؟ جرگہ کر کے دیتا ہے. کیا یہ فیصلہ مناسب ہے؟ یہ کوئلوں پہ چلے, اگر آپ کوئلوں پہ چلیں گے تو آپ درست بات کر رہے ہیں, سچ بول رہے ہیں. جرگے کے فیصلے ہوتے ہیں. کیا جرگے کا فیصلہ درست ہے؟ یا ہاسپٹلز جہاں پہ ہر روز 20,000 مریض آتے ہیں اور ہر روز 1 یا 2 لوگ فوت ہو جاتے ہیں جن کا اب علاج پاسبل نہیں ہوتا, اور وہ بھی اس میں سے اکثر ایسے ہوتے ہیں جو جسے کہتے ہیں نا براڈ ڈیڈ. جب ہاسپٹل میں آئے تو آلریڈی ان کا انتقال ہو چکا تھا, رستے میں یا ہو سکتا ہے گھر پہ ہو چکا ہو, تو پھر ہاسپٹلز بند کر دیے جائیں. یہ جو موجودہ مقدمہ ہے, اور بات وہاں سے شروع کی تھی. میں یونیفارم میں کیوں آتا ہوں؟ کیونکہ جب میں اپنی الماری کھولتا ہوں تو اس میں سارے کے سارے بلیک کوٹ ٹنگ رہے ہیں, کوئی 1-2 دوسرے ہوں گے, اور ساری سفید ٹائیاں ٹنگ رہی ہیں, اور ساری بلیک ٹائیاں رکھی ہوتی ہیں. 1-2 ایکسیپشنل کیسز الگ ہیں, ورنہ باقی سارے یہی چیزیں رکھے تھے. تو میں یہی والے کپڑے پہنتا ہوں. بات یہاں سے شروع کی تھی. لیکن آج کے مقدمے میں کسی کا خیال یہ تھا, کچھ دوستوں کا خیال یہ تھا کہ صاحب کو آپ یو کین ناٹ پٹ ہم بیہائنڈ دی بار, جیل نہیں بھجوا سکتے. یہ بہت طاقتور. بینک کے کسی دوست کا خیال یہ تھا کہ بہت سیاسی طور پہ طاقتور ہے. جج نے میرے آرگیومنٹ سنے, ان سے پوچھا, انہوں نے کوئی جواب دیا. ان سے کہا کہ نہیں جی آپ کے آرگیومنٹس تو ٹھیک نہیں ہیں, آپ پیسے کب واپس کریں گے؟ انہوں نے کہا مجھے کچھ ٹائم چاہیے ہے, آپ پہلے بھی ٹائم لے چکے ہیں, اب کتنا ٹائم چاہیے ہے؟ تو جی میں جلدی واپس کر دوں گا. جج نے کہا جی یہ عدالت ہے, تو ٹائم آپ بتا سکتے ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا جی ایسے ٹائم دینا تو مشکل ہے. کہ یہ کوئی بات نہیں, آپ جیل میں جائیں اور جیل میں رہ کے آرام سے سوچیں کہ آپ نے پیسے کس طرح واپس کرنے. اور آرڈرز ہو گئے اور وہ جیل چلا گیا. تو رول آف لا از دیئر. بہرحال لیٹس کم ٹو اوور اسٹڈیز. یہ تو ہماری ایک جنرل ڈسکشن تھی جو ہم کر رہے تھے رول آف لا کے حوالے سے, اور بلکہ ہم یہ بات کر رہے تھے میرے کالے کوٹ کے حوالے سے کہ جی آپ سر آپ کے پاس اور کوٹ نہیں ہے؟ جی میرے پاس ہیں اور بھی ہیں, لیکن سارے کے سارے کالے ہیں, اور ساری ٹائیاں کالی ہیں, اور ساری کی ساری شرٹیں سفید ہیں. تو ہیں تو صحیح. بہرحال ہم ڈسکس کرنا شروع کر رہے ہیں ڈیوٹیز آف پارٹنرز. اس میں اگر ہم بات کریں گے کہ اٹس دا ڈیوٹی آف دا پارٹنر, آف ایوری پارٹنر, ٹو ورک ود دی greatest common advantage. What is the greatest common advantage of a firm, of a partner? That is for the maximization of the profit. یعنی اپنے پروفٹ کو زیادہ سے زیادہ
بڑھانے کے لیے، زیادہ سے زیادہ کرنے کے لیے جو آپ ہیں وہ اس ایڈوانٹیج پہ کام کریں گے. یہ ایک ڈیوٹی ہے ہر پارٹنر کی. اسی طرح ہی ہیز ٹو بی جسٹ. جسٹ کا یہاں پہ جسٹس سے لیا گیا ہے. جسٹ کا مطلب یہاں اونلی نہیں ہے، جسٹ اینڈ فیتھ فل. اس کو اپنی آرگنائزیشن کے ساتھ، اپنے پارٹنرز کے ساتھ انصاف سے کام لینا چاہیے اور اچھی انٹینشن میں، فیتھ فل میں ان کے ساتھ کام کرنا چاہیے. جو آپ کے اخراجات ہوں، جو آپ کے اکاؤنٹس ہوں کسی بھی مرحلے میں، وہ والے اکاؤنٹس آپ کو درست طریقے پہ دینے چاہیے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے ہے کہ آپ درست اکاؤنٹ جو ہیں وہ سبمٹ نہ کر رہے ہوں. خرچ آپ جائے کسی شہر میں گئے ہیں، وہاں چل کے آپ کو کسی بزنس ڈیل کے سلسلے میں آپ دوسرے شہر گئے، کوئی ٹینڈر ون کرنے کے لیے کراچی گئے ہیں کسی اور شہر سے، اور وہاں پہ چل کے ٹینڈر ملا یا نہیں، لیکن آپ نے آ کے جو اکاؤنٹس بتایا وہ یہ بتایا کہ جی میں تو جہاز میں گیا تھا اور وہاں پہ میں ایک بڑے ہوٹل میں چل کے ٹھہرا تھا، تو پھر 1-2 دن ٹھہرنا پڑ گیا اور 2 دن کے بعد میں دوبارہ جہاز سے واپس آیا، جبکہ آپ گئے تو ٹرین میں تھے، اور ٹرین میں چل کے آپ وہاں پہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر ٹھہرے تھے. دوستوں سے بھی ملاقات ہو گئی، رشتہ داروں سے بھی مل لیا، اور آپ نے چل کے کام کیا اور اس کے بعد آپ واپس آ گئے. لیکن آپ نے بل بنا کے دے دیا، ایک بڑا بل بنا کے دے دیا، 50,000 کا خرچہ آیا، جبکہ آپ کا ٹوٹل خرچہ جو تھا وہ شاید 5,000 بھی نہ آیا ہو. دیٹ از یو آر ناٹ رینڈرنگ دا ٹرو اکاؤنٹس. درست بات، پیسوں کے لیے درست بات نہیں بول رہے، جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں. یہ چیز نہیں ہونی چاہیے. اٹس اے ڈیوٹی آف دی پارٹنر کہ آپ رینڈرنگ ٹرو اکاؤنٹس کریں، سبمیشن آف ٹرو اکاؤنٹس کریں، سبمیشن آف ریئل ایکسپینسز بتائیں کہ کیا آپ کے ایکسپینسز ہوئے تھے. گیو فل انفارمیشن. آپ دیکھیے یہ فل انفارمیشن بڑا انٹرسٹنگ بات ہوتی ہے. آپ کی پروڈکٹ آپ واپس آگے اگر رپورٹ کر رہی ہے کوئی پارٹنر کہ جی ہماری جو پروڈکٹ ہے وہ منظور ہو گئی، ہم اپنا ٹینڈر جیت چکے ہیں، تو ہم نے جو ان کو سپلائی کرنے تھے، پین جو سپلائی کرنے تھے، وہ پین منظور ہو گیا کہ جی آپ یہ والے پین ہمیں ہمارے حوالے کرتے ہیں، ہم یہ پین خریدنے کے لیے تیار ہیں. باقی پارٹنرز خوش ہو گئے کہ جی ہمارا پین ایز اٹ از، جی بالکل ایز اٹ از. بعد میں بتا رہے اس کو بلیک کے بجائے کہتے ہیں جی ریڈ کر دیں، تو سارے پین نئے ڈیزائن کرنے پڑیں گے. گیو فل انفارمیشن. آپ آدھی ادھوری انفارمیشن نہیں دیں. درست انفارمیشن دینا اٹس اے ڈیوٹی آف دی پارٹنر. انڈیمنیفیکیشن ہم لوگوں کا جو پہلے جو ہم لوگ لیکچر کر رہے تھے جس میں ہم رائٹس آف دی پارٹنرز کی بات کر رہے تھے، اس میں ہم نے انڈیمنیفیکیشن کی بات کی تھی. انڈیمنیفیکیشن اس وقت میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ انڈیمنیفیکیشن از اے 2-edged ویپن. 2 طریقے پہ کام کرتی ہے. ایک انڈیمنیفیکیشن کام کرتی ہے کہ جو آپ کو فرم نے کسی انڈیویجول کو، کسی ایک پارٹنر کو جو کچھ بتایا اس کو ایز اٹ از عمل کرنے کی صورت میں، قانونی تقاضے پورے کرنے کی صورت میں، اگر کوئی درست بات نہ ہو، کوئی نقصان ہو، تو فرم ذمہ دار ہوگی. مطلب یہ 4-5 پارٹنر ملا کے میں فرم بنا لیتا ہوں. فرم ذمہ دار ہوگی کسی انڈیویجول کے ایکٹ کی اگر یہ تمام تر قانونی تقاضے پورے کرے تو. لیکن اگر یہ انسان اپنے تمام قانونی تقاضے پورے نہیں کرتا تو پھر فرم ذمہ دار نہیں ہوگی، بلکہ اس انڈیویجول کو فرم کو تحفظ دینا ہوگا. اس صورت میں تحفظ فرم کو دینا ہوگا. جی میری غلطی تھی، میں نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے. پھر آپ یہ نہیں کلیم کریں گے کہ جی فرم مجھے بچائے، نہیں، پھر آپ فرم کو تحفظ فراہم کریں گے. کن صورتوں میں؟ اگر آپ کوئی فراڈ کرتے ہیں، اگر یہ انڈیویجول کوئی فراڈ کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے،
دھوکہ دہی کا مرتکب ہوتا ہے تو دھوکہ دہی کرنے کی صورت میں فرم ذمہ دار نہیں ہے، آپ انڈیویجول ذمہ دار ہیں. اگر کوئی بات جو آپ نے کرنی ہو نگلیکٹ کرتے ہیں، جو میں آپ کو لاسٹ ٹائم بتا رہا تھا کہ آپ نے ایک ٹرک ہے، اس ٹرک کو چل کے مارکیٹ میں فروخت کیا، اور جو ذمہ داری کا ثبوت یہ ہے کہ جس کو بیچا ای ٹی او میں اس آدمی کے نام پہ ٹرک کو چڑھا دیا، لیکن آپ نگلیکٹ کرتے ہیں اپنی ذمہ داری سے. آپ کہتے ہیں کہ جی آپ خود ہی اس کو ای ٹی او کے دفتر میں تبدیل کرانا آپ کی ذمہ داری ہے، یا ہم بعد میں کروا لیں گے، 2 سال میں کروا دیں گے، 10 سال میں کرا دیں گے، 2 دن بعد کروا دیں گے. تو آپ نے ولفل نگلیکٹ کی ہے، آپ نے اپنی ذمہ داریاں بطریق احسن ادا نہیں کی ہیں، نگلیکٹ کیا ہے. اس نگلیکشن کی صورت میں آپ نے انڈیمنیفائی دینی ہے، اس انڈیویجول پارٹنر نے تحفظ دینا ہے کسی اپنی فرم کو، اس پارٹنر نے تحفظ دینا ہے اپنی فرم کو، کیونکہ آپ نے نگلیکٹ کیا ہے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے سے. تو دیٹس اے ڈیوٹی آف دا پارٹنر. تھرڈ پہ اگر ہم بات کر رہے ہوں شیئر لاسز، اف یو آر ناٹ، ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ پارٹنر ان پروفٹس اونلی، ہم نے ٹائپس آف پارٹنرز میں پڑھا ہے. لیکن اگر آپ ایک عام پارٹنر ہیں اور فرم کے فیصلوں کی وجہ سے اگر فرم کو نقصان ہوتا ہے تو پھر لاسز ہوئے، اور وہ لاسز کو تمام تر پارٹنرز نے ان لاسز کو شیئر کرنا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ لاسز کسی ایک انڈیویجول پر ڈال دیں، یار لاسز آپ برداشت کر دیں، ہم تو صرف پروفٹ لیں گے. اگر آپ ڈکلیئرڈ پارٹنر ان پروفٹ ہیں تو ایک الگ بات ہے، لیکن اگر آپ آرڈنری پارٹنر ہیں تو پھر جو لاس ہوگا وہ لاس آپ سب کو برداشت کرنا ہے. عام طور پہ پریکٹس کی بات بتا رہا ہوں، عام طور پہ جو فرم کے نہ چلنے کی جو وجہ ہوتی ہے، جب پروفٹ ہوتے ہیں، جب بہت زیادہ پروفٹ ہو رہے ہوں، جب لاسز ہونا شروع ہو رہا ہے. جب پروفٹ ہوتے ہیں تو بھی پارٹنرز یہ سمجھتے ہیں کہ تو میری محنت کی وجہ سے ہوا ہے، لہذا تمام پیسہ یا زیادہ پیسہ میرے حصے میں آنا چاہیے. اور اگر لاسز ہوں تو پھر وہ کہتے ہیں جی ہم سے لاسز برداشت نہیں ہوتے، لہذا اس فرم کو ختم کر دیجیے. ان 2 صورتوں میں ہی بہت زیادہ پروفٹ یا لاسز. جناب نیکسٹ آتے ہیں جس میں ریموریشن کسے کہتے ہیں. ریموریشن کہتے ہیں آپ کو جو آپ کی سروسز کے اگینسٹ جو پیسہ دیا جائے، اس کو آپ تنخواہ سمجھنے کے لیے تنخواہ کہا جا سکتا ہے. ریموریشن اگر تنخواہ ہے تو پارٹنرز تنخواہ کا حقدار نہیں ہوتا، پارٹنر کو تنخواہ نہیں دی جاتی ہے، بلکہ پارٹنر کو شیئر دیا جاتا ہے، اس کے تنخواہ ملازمین کو دی جاتی ہے. ریموریشن جو ہے وہ ملازمین کا حق ہے، جبکہ جو آپ کے پارٹنرز ہیں ان کا حق پروفٹس ہیں. یعنی جب پروفٹس کی ڈویژن ہوگی تو پروفٹ کی ڈویژن جو ہے وہ جائے گی، پروفٹ کی ڈویژن جائے گی پارٹنرز کے پاس. پارٹنرز کو ریموریشن نہیں ملتا. لہذا یہ ایک بہت بنیادی فرق ہے. آپ یہ کلیم نہیں کر سکتے کہ کیونکہ میں آپ کے پاس کیونکہ ہم سب مل کے کام کر رہے ہیں، لہذا کوئی ایک جس نے زیادہ انویسٹ کر رکھا ہو باقی لوگوں کو فیڈ کرے، باقی لوگوں کو ادائیگی کر رہا ہو، ہر مہینے یا ہر 10 دن یا کچھ عرصے کے بعد ادائیگی کر رہا ہو، کیونکہ یہ ریموریشن آ جائیں گے. جب آپ کا ایک کوئی پروجیکٹ ختم ہوگا، جب آپ کے پاس کسی پارٹی سے پیسہ آئے گا تو وہ پیسہ جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا جاتا ہے بٹوین دی پارٹنرز ایز پر دیئر شیئر. نیکسٹ جناب اگر ہم بات کر رہے ہوں ہولڈ اینڈ یوز دا پراپرٹی آف دی فرم.
یہ پارٹنرز کی ڈیوٹی ہے، اس کا حق ہے کہ وہ فرم کی پراپرٹی کو استعمال کرے. فرض کریں کہ یہ جو ٹرک ہے، فرم کی ملکیت جو ایک ٹرک ہے جس نے ہر روز کسی ایک باغ سے پھل لے کے سبزی منڈی تک جانا ہوتا ہے. توجہ کیجیے گا، یہ ایک فرم ہے، یہ سبزی منڈی ہے، یہ اس کا ایک پارٹنر کا گھر ہے، یہ پھل ہے، یہ باغ ہے. دوبارہ سنیے گا، یہ باغ ہے، ٹھیک ہے جی. تھوڑا فاصلے کا میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں. یہ باغ ہے، کچھ فاصلے پہ یہ کوئی ایک پارٹنر رہتا ہے. آؤٹ آف 3-4 پارٹنرز کوئی ایک پارٹنر یہاں رہتا ہے، اور یہ ایک سبزی منڈی ہے جہاں پہ ٹرک یہاں سے اٹھ کے روزانہ یہاں جاتا ہے. اور دس از ایک اسٹریٹ لائن میں یہ 3 چیزیں موجود ہیں. ایک باغ، ایک کسی پارٹنر کا گھر، اور تیسرا آ جائے گا سبزی منڈی جہاں پہ چل کے پھلوں کو بیچ رہے ہوتے ہیں. تو یہ ٹرک یہاں سے شروع ہوتا ہے، اس کے گھر کے سامنے سے گزرتے ہوئے سبزی منڈی تک جاتا ہے. اب دس از the duty of the partner, then he can hold and use of the property. آپ جب یہاں سے چلے ہیں اور پھر آپ میرے گھر کے سامنے سے ہوتے ہوئے سبزی منڈی تک جا رہے ہیں، تو پھر آپ اس کو رات میں کہاں کھڑا کریں گے؟ کیا باغ پہ کھڑا کریں گے یا سبزی منڈی میں کھڑا کریں گے؟ اگر وائی ناٹ میرے گھر پہ ایک جگہ ہے، مناسب جگہ ہے، ان 2 جگہوں پہ اگر اس کو آپ کھڑا کریں گے تو چوری چکاری وغیرہ وغیرہ اس کا ڈر ہے. تو اس کو میرے گھر پہ کھڑا کریں اور میں جاؤں گا، اور صبح میں دیکھیں ڈسٹینس بھی کم ہو جائے گا نا. صبح میں یہاں سے میں جاؤں گا، یہاں پہ اپنے گھر سے میں نکلوں گا باغ پہ پھل پیک کروا کے، اور میں سبزی منڈی تک لے کے آ رہا ہوں گا. تو دس از دا پراپرٹی آف دا فرم، ٹرک از دا پراپرٹی آف دا فرم. جو پارٹنر ہے اس کے پاس یہ دیٹ از اے ڈیوٹی آف دی پارٹنر کہ وہ ہولڈ اینڈ یوز دا پراپرٹی آف دا فرم کرے. اگر کوئی پارٹنر جو ہے وہ پرائیویٹ پروفٹس جنریٹ کرتا ہے کہیں پہ، اگر کوئی پارٹنر جو ہے وہ کوئی کمپیٹنگ بزنس چلا رہا ہے، اگر کوئی پارٹنر کمپیٹنگ بزنس چلا رہا ہے، جو ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں رائٹ آف دی پارٹنرز میں، اگر وہ پارٹنر کمپیٹنگ بزنس چلا رہا ہے، یا کوئی پارٹنر کسی جگہ پہ کوئی اور بزنس کر رہا ہے انڈیویجول کیپیسٹی میں، یا کہیں پہ نوکری کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ، یعنی کسی بھی جگہ سے اگر اس کو پیسہ آ رہا ہے، اگر کسی بھی جگہ سے اس کو پیسہ آ رہا ہے، تو اس کے لیے لازم ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ وہ ڈکلیئر کرے کہ میرے پاس اگر زیادہ پیسہ ہے تو وہ کہاں سے آ رہا ہے. کیونکہ میں فلاں جگہ پہ لیکچرز دے رہا ہوں اس لیے مجھے پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے، کیونکہ میں فلاں جگہ پہ نوکری کر رہا ہوں اس وجہ سے مجھے پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے، کیونکہ مجھے جدی جائیداد ملی ہے اس وجہ سے میرے پاس پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے، تو اس لیے میں زیادہ امیر ہوں. ہم لوگ سارے پارٹنر سے جو فرم ہے وہ اتنے پیسے بنا رہی ہے، اس میں بھی میرا حصہ ہے، اور باقی جگہوں سے میرا پیسہ آ رہا ہے وہ تو میرے پاس پیسہ ہے ہی ہے. تو جو پرائیویٹ پروفٹس ہیں کسی طرف سے، اگر پرائیویٹ پروفٹس ہوں تو اس کو بھی ڈکلیئر کرنا، دیٹ از دا ڈیوٹی آف دی پارٹنر. ڈیوٹیز آف دی پارٹنر ہمارا بھی جاری ہے، اور جس میں ہم ذکر کر رہے ہیں جو میں نے بھی آپ کو یہاں پہ بتایا تھا نا جی، پرائیویٹ پروفٹس، اسی کی کنٹینیوشن میں اگر کمپیٹنگ بزنس، جو میں آپ سے ذکر کر چکا، اگر کمپیٹنگ بزنس ہے جو میں نے بھی آپ سے ذکر کیا تھا، اس سے پروفٹ آ رہا ہے، تو اس کو بھی آپ ڈکلیئر کریں گے کہ مجھے کمپیٹنگ بزنس سے اتنا پیسہ جنریٹ ہو رہا ہے، تو اس کو بھی آپ ڈکلیئر کریں گے. پرائیویٹ پروفٹس سے مراد جو ہے وہ یہاں پہ انڈیویجول کی کارکردگی
یہاں پہ میں واپس لے کے چلتا ہوں. یہاں پہ پرائیویٹ پروفٹ سے مراد انڈیویجول کی کارکردگی, یعنی انڈیویجول اگر کوئی سروسز دے رہا ہے, کوئی پروڈکٹ انڈیویجول دے رہا ہے, کہ اس کے بھائی کی دکان ہے جہاں سے اس کو پیسہ آتا ہے, زمینوں میں فصلوں سے جو پیسے آتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو شہر میں رہ رہے ہیں اور کچھ عرصے بعد ان کو زمینوں سے پیسہ آتا ہے, وہاں کے باغوں سے پیسہ آتا ہے, وہاں کے گندم سے پیسہ آ رہا ہوتا ہے, تو وہ اس کے پرائیویٹ پروفٹس ہو گئے. اور جو بعض جگہوں پہ جب آپ کمپیٹنگ بزنس کر رہے ہوتے ہیں تو کمپیٹنگ بزنس کا پروفٹ جو ہے وہ سم ٹائمز اٹ از کنسیڈرڈ ایز اے پرائیویٹ پروفٹ اور سم ٹائمز اٹ از نون ایز دی کمپیٹنگ بزنس پروفٹ. لیکن دونوں صورتوں میں جہاں سے آپ کو پیسہ آ رہا ہو, کمپیٹنگ بزنس ہو یا پرائیویٹ پروفٹس ہوں, وہ اپنے اکاؤنٹس رینڈر کرنے ہیں اپنے فرم میں اپنے باقی پارٹنرز کو بتانے کے لیے. جو اس کے پیچھے مت ہے, جو اس کے پیچھے ایک سوچ ہے, وہ یہ کہ باقی پارٹنرز کو یہ اعتراض نہ ہو کہ جناب یہ شخص کو دھوکہ تو نہیں دے رہا کہ اس کے پاس پیسے زیادہ رہے, ہمارے پاس پیسے, ہم کم امیر ہیں اور یہ زیادہ امیر ہے. اس جگہ پہ اس پیرامیٹر میں یہ چیز بتانی ہے کہ اگر میں امیر ہوں, اگر میرے پاس زیادہ پیسہ ہے, تو اس کی وجہ کیا ہے. اس کی وجہ ہم لوگوں کے فرم کا بزنس نہیں ہے, بلکہ اس کی وجہ جو فرم کا بزنس ہے ان میں آپ تینوں کا حصہ اور میرا حصہ وہ ہے. لیکن جو مجھے باقی پرائیویٹ پروفٹس ہو رہے ہیں, یہ کمپیٹنگ بزنس کے پروفٹ ہو رہے ہیں, وہ میرے امیر ہونے کی وجہ وہ ہے. کوئی ایک پارٹنر یہ ڈکلیئر کرے کہ اس کے پاس زیادہ پیسہ کیوں کرے. ہر پارٹنر کو کچھ کام ہوتے اسائن کیے ہوتے ہیں, تو وہ جو کام اس کے حوالے ہے وہ دیٹ از دا ڈیوٹی آف دی پارٹنر, کہ وہ اپنی اتھارٹی کے اندر رہتے ہوئے, انڈر دی اتھارٹی, وہ کوئی اپنے کام سر انجام دے گا. وہ ایسا نہیں کرے گا کہ جو اس کو جو اتھارٹی اس کو دی ہے اس اتھارٹی سے باہر کام کرنا شروع کر دے. میں نے آپ کو پہلے بھی ایگزامپل دی تھی, اس ایگزامپل کو میں دوبارہ یہاں پہ بتاتا ہوں کہ پارٹنرشپ کا فیصلہ یہ ہے کہ جب کبھی 1 لاکھ سے 1 لاکھ یا اس سے زیادہ کا کوئی فیصلہ کرنا ہو, تو پھر 3 پارٹنر سے جس میں سے کم 2 کا فیصلہ ہوگا, تو ہم 1 لاکھ روپے کا ڈیسیجن لے سکتے ہیں کہ 1 لاکھ روپے انویسٹ کرنے ہیں, 1 لاکھ روپے کی کوئی ڈلیوری کرنی ہے. 3 میں سے کم 2 کا اکٹھا ہونا, 2 کا اس پہ متفق ہونا ضروری ہے. لیکن یہی اتھارٹی ہے, باقی تینوں پارٹنرز کی یہی اتھارٹی ہے. سو دیٹ از اے ڈیوٹی کہ یہ اپنی اتھارٹی کے اندر ہی رہتے ہوئے, انڈر دی اتھارٹی ہی کام کر رہے ہوں. لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں کہ ایمرجنسی جو ہم نے پڑھا تھا, پاور ان ایمرجنسی, آئی بلیو اس کا ہیڈ یہی تھا کہ اگر ایمرجنسی ہو جائے تو اور 2 پارٹنرز موجود نہ ہو جن سے رابطہ نہ کیا سکے, تو پھر ایک پارٹنر جو ہے وہ اپنی اتھارٹی کو ایکسرسائز اپنی اتھارٹی کو ایکسٹینڈ کر سکتا ہے. لیکن اس جگہ پہ جو ہم پڑھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایکٹ ود ان اتھارٹی. اگر 1 لاکھ روپے تک کا فیصلہ, 1 لاکھ روپے تک کی مالیت کی کوئی پروڈکٹ یا سروس یا جو بزنس ڈیل ہے دیٹ از آف 1 لاکھ روپے, تو پھر آپ کنسلٹیشن کریں گے اور 2 پارٹنرز جو ہیں وہ 1 لاکھ روپے تک کا فیصلہ کر رہے ہوں گے. جو پارٹنرز ہیں they are not allowed to assign his right کہ جی ہم 3 پارٹنر ہیں, ہم 3 پارٹنر میں 25% 50% ہم لوگوں کا شیئر ہے, تو اب میں تو جا رہا ہوں اپنا شیئر ختم کر کے, اب آپ ان کو میرا شیئر دے دیجیے گا 25 اور 50. وہی جو ہم نے بتایا تھا ناٹ ٹو انٹروڈیوس نیو پارٹنر, یہ وہی اس کو ہی ایک اور زاویے سے بتایا ہے کہ اپنے رائٹس آپ کسی دوسرے کو نہیں دے سکتے, اپنے رائٹس کسی دوسرے کو آپ اسائن نہیں کر سکتے. کہ یہ میٹنگ ہونی ہے, اس میٹنگ میں ہم 3 ہی بیٹھا کرتے تھے, میں تو جا رہا ہوں بھائی تم چلے جاؤ اور تم اس چل کے ہماری میٹنگ کو اٹینڈ کر لو. نہیں, آپ اپنے رائٹس کسی اور کو اسائن نہیں کر سکتے.
ڈیوٹیز آف دی پارٹنرز. یہاں سے ہم یہاں تک ہم لوگ ڈیوٹیز آف دی پارٹنر کر رہے تھے. اب ہم ایک اور چیز کو ڈسکس کرنا شروع کریں گے وچ از کہ پارٹنرشپ جو ہے وہ مختلف اور قسم کے ٹائپس آف بزنس سے مختلف ہے. ہم تو جانتے ہیں کہ سول پروپرائٹر سے تو یہ بالکل ہی مختلف ہے. سول پروپرائٹر میں ایک آدمی ہوتا ہے اور اس کے لیے کوئی لٹیگیشن ایسا ضرورت نہیں ہوتی, کوئی آدمی اپنا کام شروع کر سکتا ہے. جبکہ پارٹنرشپ میں ضرورت ہے کہ آپ کے پاس کم از کم ایک شخص ہو اور اس کے لیے کچھ نہ کچھ لیگلٹیز کی ضرورت ہوتی ہے. تو بہرحال اس جگہ پہ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ پارٹنرشپ از ایکول ٹو کو اونرشپ. if this is a piece of land, if this is a piece of land, اس پیس آف لینڈ کو دو طریقے ہیں کہ یہ پیس آف لینڈ از سولڈ ٹو دی فرم. اس فرم کا نام ہے اے بی سی انٹرپرائزز. یہ زمین کا ٹکڑا اب اے بی سی انٹرپرائزز کی ملکیت ہے. تو سمجھا یہ جاتا ہے کہ یہ پارٹنرز اس کے کو اونر ہیں. کو اونر اور فرق ہے اس پارٹنرشپ. دس از پارٹنرشپ. کس کے نام پہ محکمہ مال کے کاغذات میں اندراج ہوگا؟ یہ اندراج ہوگا محکمہ مال کے کاغذات میں کہ اے بی سی انٹرپرائزز کے نام پہ زمین اے بی سی انٹرپرائزز کے نام پہ یہ زمین چڑھا دی گئی ہے. تو اس کا مالک کون ہے؟ زمین کا مالک کون ہے؟ اے بی سی انٹرپرائزز. زمین کا مالک کون ہے؟ اے بی سی انٹرپرائزز. جبکہ ہم ایک اور ایگزامپل پہ غور کرتے ہیں. ایک شخص چار مختلف افراد وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایک زمین خریدتے ہیں. تو وہ زمین چار مختلف افراد نے ایک ہی دن میں بے شک مل کر لی ہے. تو ایک کا نام ہے اے بی سی اینڈ ڈی. اے بی سی اینڈ ڈی چار لوگ ہیں جنہوں نے مل کے زمین خریدی ہے. تو محکمہ مال کے کاغذات میں یہ زمین کس کے نام پہ چڑھی ہے؟ یہ چڑھی ہے اے کا حصہ 1/4, بی کا حصہ 1/4, سی کا حصہ 1/4, ڈی کا حصہ 1/4. تو اگر ان میں سے کوئی ایک شخص اپنی زمین بیچنا چاہے تو کیا بیچ سکتا ہے؟ بیچ سکتا ہے. کیا دو بیچنا چاہیں بیچ سکتے ہیں. کیا چاروں بیچ سکتے ہیں؟ ہاں جی چاروں بیچ سکتے ہیں. ان چاروں نے اپنی زمین بیچ دی ہے. اس جگہ میں کیا کوئی ایک پارٹنر چاہے وہ اپنی زمین بیچ سکتا ہے؟ نہیں بیچ سکتا, کیونکہ تو اس انڈیویجول کی ملکیت ہی نہیں ہے. کیا دوسرا بیچ سکتا ہے؟ نہیں بیچ سکتا. کیا تین بیچ سکتے ہیں؟ نہیں بیچ سکتے. ٹیکنیکل پوائنٹ ہے, توجہ کیجیے گا. کیا چار انڈیویجول یہ جن کا نام ہے LMNO, ان کا نام ہے LMNO, کیا LMNO یہ زمین بیچ سکتے ہیں؟ نہیں بیچ سکتے. پھر کون بیچ سکتا ہے؟ یہ زمین بیچی جا سکتی ہے اے بی سی انٹرپرائزز. اے بی سی انٹرپرائزز جو فرم بنی ہے وہ یہ زمین بیچ سکتی ہے. اور اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ چاروں کی مرضی شامل ہو سکتا ہے جو پارٹنرشپ ڈیڈ ہو, اس پارٹنرشپ ڈیڈ میں لکھا ہوا ہو کہ دو پارٹنرز مل کے زمین لاکھ روپے سے زیادہ مالیت کا فیصلہ دو پارٹنرز مل کے کر سکتے ہیں. کائنڈلی اس کو ذرا کچھ جوڑنے کی کوشش کریں. میں آپ کو پہلے ڈسکس کر چکا ہوں. دو پارٹنرز مل کے لاکھ روپے تک کا, تو یہ لاکھ روپے سے اوپر کی زمین ہے, دو پارٹنرز انہوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ اس کو بیچ دینا چاہیے تو اس کو بیچ دیا. دیٹ از ویری مچ پاسبل. سو زمین کس کی ملکیت ہے؟ اے بی سی انٹرپرائزز کی. اے بی سی انٹرپرائزز کی. یہاں یہ زمین کس کی ملکی ہے؟ میرے خیال میں نے آپ کو بتایا تھا LMNO کی ملکیت ہے.
تو LMNO جو ہیں وہ انڈیویجول, دے آر دی کو اونرز. LMNO آر دی کو اونرز. اوور ہیئر ABCD نہیں, بلکہ ABC انٹرپرائزز, دیٹ از دی پارٹنرشپ, دیٹ از دا فرم. تو پارٹنرشپ یا فرم جو ہے اس کا بنیادی بات یہ کہ یہ ایک فرم ملکیت ہے, کسی کو پراپرٹی لینا بیچنا, دیٹ از ڈفرنٹ. میں بتانا چاہتا ہوں کہ جو فرم ہے دیٹ از ڈفرنٹ فرام فور انڈیویژل. اور پھر نہ صرف یہ بلکہ پارٹنرشپ جو ہے وہ اس کے لیے ایک الگ قانون موجود ہے. پارٹنرشپ ڈیڈ ایک الگ قانون موجود ہے جو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ پارٹنرشپ ڈیڈ ایکٹ کے تحت یہ ایک پارٹنرشپ وجود میں آتی ہے, کے تحت ایک فرم وجود میں آتی ہے. پارٹنرشپ کو پارٹنرشپ ڈیڈ لکھی جاتی ہے, اس کو رجسٹر کیا جاتا ہے, جبکہ یہ 4 انڈیویژل وہ کو اونر تو ہیں ایک لینڈ کے, کو اونر تو ہیں, لیکن وہ الگ الگ کو اونر ہو سکتا ہے. انہوں نے آپس میں ایک فیصلہ کر لیں, ایک ایگریمنٹ کر لیں, ایک کانٹریکٹ کر لیں کہ ہم زمین کو اکٹھا بیچیں گے. دیکھیں ان لائک ادر کموڈیٹیز, یہ بھی آپ کو ایک چھوٹا سا پوائنٹ میں ڈسکس کر لوں. ان لائک ادر کموڈیٹیز, جیسے کہ اگر آپ کمپیوٹرز لینے کے لیے جائیں, اگر آپ مارکیٹ سے آلو خریدنے کے لیے جائیں, تو آپ جتنے زیادہ آلو خریدتے ہیں اتنی پرائس کم ہوتی ہے. مطلب اگر آپ جا کے کہیں گے کہ جی مجھے 20 کلو آلو چاہیے ہیں, اور کیا ریٹ ہے, ہو سکتا ہے وہ 500 کے بجائے وہ آپ سے کہے کہ جی مجھے 450 روپے دیتے ہیں. آپ 20 کلو کا ایک بڑا گاہک ہیں جو مجھ سے زیادہ آلو خریدنے. کمپیوٹرز لینے کے لیے جائیں, فرض کرتے ہیں 10,000 کا ایک کمپیوٹر ہے, آپ کا مجھے 20 کمپیوٹر چاہیے ہیں, تو وہ ہو سکتا ہے کہ آپ سے کہے جی 1,90,000 کا آپ مجھے دے دیجئے 20 کمپیوٹرز کے لیے, بجائے آپ 2 لاکھ دے رہے ہوں. لیکن زمین ادر وے راؤنڈ چلتی ہے. جتنی زمین آپ زیادہ خریدیں گے اتنی مہنگی ہو رہی ہوگی, جتنی زمین زیادہ ہوگی اتنی مہنگی ہوگی. اگر آپ بات کریں 5 مرلے کی, تو ہو سکتا ہے 5 مرلے اگر 5,000 کی ہے, اور اگر آپ کہیں کہ جی مجھے 1 کنال خریدنی ہے جو کہ 4 گنا یعنی 20 مرلے کے برابر کی زمین ہوتی ہے جو کہ 1 کنال کہلاتی ہے, تو 5 مرلے میں تو پیسہ نہیں چھوڑے گا. زیادہ زمین خریدنے میں وہ پیسے بڑھا سکتا ہے, بڑھاتا ہے. عام طور پہ یہی پریکٹس ہے, بڑھاتا ہے. اسی لیے جس جگہ پہ جو ہاؤسنگ اسکیمز ہوتی ہیں وہ بلک بائنگ کر کے, اور جو قیمت فرض کریں قیمت چل رہی ہے مارکیٹ میں ₹1,00,000 رقبے کی, کھلے رقبے کی میں قیمت کی بات کر رہا ہوں, ₹1,00,000 قیمت چل رہی ہے, اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم 2,000 کنال زمین اکٹھا کر رہے ہیں. تو وہ زمین جیسے جیسے خریدتے رہیں گے مہنگی ہوتی چلی جائے گی. ₹1,00,000 خریدنا شروع کی ہے, ہو سکتا ہے آخر میں وہ 2-2.5 لاکھ روپے کنال کے حساب سے خرید رہے ہوں. تو یہ بالکل یہ ایک بہت عام سی پریکٹس ہے. تو میں آپ کو واپس لے کے آؤں کہ یہ 4 کو اونرز فیصلہ کرتے ہیں, آپس میں ایگریمنٹ کر لیتے ہیں, آپس میں کانٹریکٹ کر لیتے ہیں کہ جناب ہم جو زمین بیچیں گے مل کے بیچیں گے, زیادہ پیسوں کی زمین دے رہے ہوں گے. بٹ اسٹل دس از دی کو اونرشپ. آپ کو اختیار ہے کہ اگر آپ چاہیں تو الگ الگ بیچ سکتے ہیں. بے شک آپ نے ایگریمنٹ کیا ہوا ہے, آپ کو اختیار ہے کہ آپ الگ الگ بیچ سکتے ہیں, اور اس فرم کو اختیار نہیں ہے کہ یہ الگ الگ اپنا حصہ بیچ رہے ہوں. پارٹنرشپ از ڈسٹنگوشڈ فرام کمپنی. کمپنی ہم اپنے اس سیریز آف لیکچرز میں یعنی میرا خیال ہے کہ شاید 25-26-20 سے زیادہ لیکچرز ہو جائیں گے, تو پھر ہم ڈسکس کر رہے ہوں گے کمپنی کو, اور پھر
اس کے بھی 5-6 لیکچرز ہیں جو ہم پڑھیں گے. کمپنی از انٹائرلی سم تھنگ ڈفرینٹ فرام پارٹنرشپ. تفصیل تو ہم اسی وقت ڈسکس کریں گے کہ ایک کمپنی اور اس میں پارٹنرشپ میں کیا فرق ہے. لیکن تھوڑا سا میں آپ کو ضرور بتا دوں, جو پارٹنرشپ کا ایک الگ لا ہے جو کہ ہے پارٹنرشپ ایکٹ, اور کمپنی کی فارمیشن کا ایک الگ قانون ہے جو کہ ہے کمپنی آرڈیننس 1984, اور اب وہ چینج کیا ہے انہوں نے SECP سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان میں, جو کہ کمپنیز کی رجسٹریشن کا ایک ادارہ ہے. کمپنی کی رجسٹریشن ابھی بتا رہا ہوں, ویسے جب ہم پڑھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کمپنی جو ہے وہ انکارپوریٹ ہو رہی ہوتی ہے, اس کا ایک ادارہ ہے. جو اس کے ممبرز کی تعداد ہے ہم لوگ ڈسکس کر چکے ہیں, دیٹ از 2 to 20, میکسیمم 20. ویسے تو 10 ہے اگر فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہو, ورنہ 20 ہے. اور کمپنی میں فرام 2 to 50 اگر پرائیویٹ کمپنی ہے, اور اگر یہ ایک پبلک کمپنی ہے. ابھی آپ کے لیے نئے لفظ ہیں پرائیویٹ اور پبلک کمپنی. جب ہم پبلک کمپنی کو پڑھیں گے تو میں آپ کو بتا, صرف آپ کو اس موقع پہ جہاں تک ہم لوگ پہنچ چکے ہیں یہاں تک آپ کو صرف اتنا معلوم ہو کہ ہو سکتا ہے ایگزامینیشن پوائنٹ آف ویو پہ آپ سے ڈسکس کر رہے ہوں تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے. تو اس وقت میں اس کے لیے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ from 7 to unlimited if it is a public company, or if it is a limited company, it is private limited or limited company. تیسرا آپ یہ بھی اس کا ایک فرق ہے کہ جو فرم ہوتی ہے اس فرم میں جو ان کے ریسورسز ہیں وہ کم ہیں, لوگ بھی کم ہیں نا. جب لوگ کم ہیں تو ریسورسز کم ہیں, جب ریسورسز کم ہیں تو چھوٹا بزنس ہے, جو کمپنی ہے وہ بڑا بزنس ہے, وہ ایک بڑے زیادہ لوگ ہیں 50 یا پھر انلمیٹڈ لوگ ہو. جب انلمیٹڈ لوگ ہو تو انلمیٹڈ ریسورسز ہوتے ہیں, انلمیٹڈ پیسہ جنریٹ کر سکتے ہیں. تو پھر اور آپ کو بتا دیں, چھوٹے چھوٹے سے آپ کو میں کچھ فرق بتا رہا ہوں. چلیں ابھی تک کے لیے اتنا آپ مناسب ہے آپ کو بتانا. 3-4 موٹے سے فرق بتا دیے ہیں. ان کا رجسٹریشن ہونا, یہ فرم جو ہے یہ رجسٹرڈ ہوتی ہے, کمپنی انکارپوریٹ ہوتی ہے. فرم جو رجسٹر ہوتی ہے وہ پارٹنرشپ ایکٹ کے تحت ہوتی ہے. جو فرم رجسٹر ہوتی ہے, جو کمپنی رجسٹر ہوتی ہے, کمپنی رجسٹر ہوتی ہے SECP کے ساتھ, سیکورٹی اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے ساتھ انکارپوریٹ ہوتی ہے. اس کے ممبرز کی تعداد جو ہے وہ 2 to 10 فائنینشیل اینڈ 2 to 20 ادر دین فائنینشیل انسٹیٹیوشنز. اس کی تعداد اگر یہ پرائیویٹ کمپنی ہے تو 2 to 50, اور اگر یہ ایک پبلک کمپنی ہے تو 7 to unlimited. اس کے ممبرز کی تعداد مختلف ہوتی ہے. اس میں آپ سے ایک اور چھوٹا سا چلے, جب ہماری بات چیت ہوگی تو میں آپ کو بتاؤں گا. آپ کو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ جو پارٹنرشپ ہے, چلے ابھی یہ ڈسکس کر رہے تھے, جو پارٹنرشپ ہے اور جو کمپنی ہے, ان چیزوں کو سمجھنے کا ایک بڑا آسان سا طریقہ ہے. کیا آپ چند یونیورسٹیز کے نام, میں یہ سوال آپ سے پوچھ اس طرح نہیں رہا ہوں کہ میں آپ کو لیڈنگ کوشچن نہیں دے رہا, میں آپ کو آنسر ساتھ ساتھ نہیں بتا رہا. کیا آپ چند یونیورسٹیز کے نام لے سکتے ہیں؟ ABCD جو آپ مناسب سمجھیں. کچھ یونیورسٹیز, اس میں سے کچھ یونیورسٹیز جو ہیں, جو آپ پاکستان کی چند یونیورسٹیز, اس میں سے کچھ یونیورسٹیز ہیں جو بڑی ہیں اور کچھ یونیورسٹیز چھوٹی ہیں. نمبر آف اسٹوڈنٹس کے حوالے سے یہ دیکھ لیں, کچھ یونیورسٹیز زیادہ بڑی ہوتی ہیں, کچھ
یونیورسٹیز چھوٹی ہوتی ہیں. کیا آپ ان کے نام بھی لے سکتے ہیں؟ اگر ہم ایک چھوٹے یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کے حوالے سے بات کر رہے ہوں کی بات کریں تو آپ کوئی ایسی یونیورسٹی کا بھی نام لے سکتے ہیں جس کے اسٹوڈنٹس کی تعداد آپ کے خیال میں، چھوٹی یونیورسٹی چھوٹا نام تو کتنی اس کے اسٹوڈنٹس کی تعداد جو ہے وہ ٹوٹل 1000 یا اس کے کم اسٹوڈنٹس ہوں اس یونیورسٹی کے. کیا آپ کے ذہن میں کوئی ایسی یونیورسٹی آتی ہے؟ ٹھیک ہے، ہم اس جگہ پہ یہاں روکتے ہیں اور ہم اسکولس کی بات کرتے ہیں. کیا آپ کچھ اسکولس کے نام لے سکتے ہیں، چھوٹے اور بڑے اسکولس کے؟ کیا آپ پورے پاکستان میں کیا آپ ایسے اسکولس کے نام لے سکتے ہیں جن کے اسٹوڈنٹس کی تعداد 100 یا اس سے کم ہو؟ کیا آپ ایسے اسٹوڈنٹس کا، ایسے اسکول کا، پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولس کا نام لے سکتے ہیں جس کے اسٹوڈنٹس کی تعداد 1000 سے زائد ہو؟ بہت ساری برانچیں ہوں، 10-20 برانچیں، 50-100 برانچیں ہوں، لیکن اس اسکول کے اسٹوڈنٹس کی تعداد 1000 سے زائد ہو. کیا آپ ایسا کوئی نام لے سکتے ہیں؟ گڈ. اگر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس کی، کسی یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کی تعداد جو ہے وہ 1000 سے کم ہے اور کسی اسکول کے اسٹوڈنٹس کی تعداد 1000 سے زیادہ ہے، تو کیا اب اسکول اے 1000 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ہے، یونیورسٹی بی جس کے اسٹوڈنٹ کی تعداد 1000 سے کم ہے، تو کیا اب اے جو ہے اٹ از some sort of a better value added setup than the B؟ یونیورسٹی سے بہتر ہو گیا؟ دیکھیں یونیورسٹی جو ہے وہ آپ کو ڈگری ایوارڈنگ انسٹیٹیوٹ ہے. اسکول جتنا بھی بڑا ہو جائے وہ آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری نہیں دے سکتا. یونیورسٹی جتنی بھی چھوٹی ہو وہ آپ کو پی ایچ ڈی کی ڈگری دے سکتی ہے. یہ اس کا ایک بڑا بنیادی فرق ہے. فرم جتنی بڑی، اب میں واپس آتا ہوں بزنس لا پہ، فرم جتنی بھی بڑی ہو جائے وہ اس لیول کا بزنس نہیں کر سکتی جس لیول پہ کمپنی بزنس کرتی ہے. جو پروفیشنلز کو انگیج کیا جاتا ہے، پروفیشنلز کو نوکری دی جاتی ہے، وہ فرم ایسی بہت کم، تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں جو کہ ہائر لیول پہ پروفیشنلز کو نوکریاں دے سکیں. کمپنیاں دے دی ہیں نوکریاں، کمپنیوں میں پروفیشنلز کا سیٹ اپ ہوتا ہے، آرگنائزیشن چلانا پروفیشنلز کا کام ہے. یہ والا فرق تھا جو میں سوچا تھا کہ آپ کو بھی شاید سمجھنا ہے، آپ کو نہ بتاؤں. لیکن اسکولز کے حوالے سے اگر ہم بات کر رہے ہوں تو آپ کو امید ہے کہ سمجھ آیا ہوگا. اسی بحث کو ہم آگے لے کے چلتے ہیں. اچھا جناب، پارٹنرشپ از ڈسٹنگوشڈ فرام ہندو جوائنٹ فیملی سیٹ اپ. ہم امیجن کرتے ہیں ایک خاندان کے لیے، ایک خاندان میں 4 بھائی ہیں. ہندو جوائنٹ فیملی آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں. 4 بھائی ہیں جو ایک جوائنٹ فیملی کا حصہ ہیں. ہم صرف ایک ایگزامپل لیں گے اور وہ لیں گے کار کی ایگزامپل لیں گے. اچھا کھاتے کماتے ہیں تو وہ ہر ایک کے پاس 2 گاڑیاں ہیں. یہ کوئی بہت اب غیر معمولی بات نہیں ہے کہ کسی بھی گھر میں 2 گاڑیاں ہونا. تو وہ 2 گاڑیاں ہیں. تو ایک گاڑی کو ہم اگر ایزیوم کرتے ہیں کہ 10 لاکھ روپے کی اگر گاڑی ہو تو پھر اس کا مطلب ہے اس سیٹ اپ میں، اس فیملی میں ٹوٹل 8 گاڑیاں ہیں اور 8 گاڑیاں ہو گئی 80 لاکھ روپے کی. روزانہ صبح ایک گاڑی جاتی ہے ہر گھر کی. میں آپ کو کوئی انوکھی باتیں نہیں بتا رہا ہوں، اٹ ہیپنس. ایک گاڑی جاتی ہے بچوں کو اسکول چھوڑنے کے لیے. بھائی نمبر 2 کی گاڑی جاتی ہے اس کے بچوں کو اسکول چھوڑنے. بھائی نمبر 3 کی گاڑی جاتی ہے اس کے بچوں کو چھوڑنے. بھائی نمبر 4 کی گاڑی جاتی ہے اس کے بچوں کو چھوڑنے کے لیے اسکول یا کالج یا یونیورسٹی چھوڑنے کے لیے جاتی ہے. اور دوسری گاڑی جو ہے وہ ان بھائیوں کے پاس آتی، پھر وہ بچوں کو چھوڑ کے واپس آتی ہے. بیگ مات نے شاپنگ کرنی ہے، کسی کو ملنے جانا ہے، وہاں چلی گئی ہیں 4 الگ الگ بیگ مات.
اور جو چاروں بھائی ہیں وہ مختلف جگہوں پہ چل کے اپنا بزنس کر رہے ہیں، جس کے لیے انہیں اپنی اپنی گاڑی چاہیے ہوتی ہے. تو یہ اگر ہم یہ دیکھیں کہ یہ تمام گاڑیاں آئسولیشن ٹائم کتنا ہے، یعنی 24 گھنٹے میں سے کتنے گھنٹے یہ آن روڈ رہتی ہیں، تو پتہ چلے گا جی تمام تر گاڑیاں، یہ میتھمیٹیکل ایکویشن ہے، تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہے، آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی. کوئی ایک گاڑی جو ہے وہ ٹوٹل 3 گھنٹے آن روڈ رہتی ہے. 3 گھنٹے آن روڈ رہنے کا مطلب یہ ہے کہ کیونکہ 8 گاڑیاں ہیں تو 8 3 24 آورس وہ آن روڈ رہتی ہیں، ساری گاڑیاں ملا کے بات بتا رہا ہوں. 24 آورس آن روڈ رہتی ہیں، جبکہ ٹوٹل گاڑیاں کتنی ہیں 8. تو 8 24 سا 24 آورس میں کاؤنٹ کر رہے ہیں نا. 24 کتنے ہو گئے یار، سے 200 8 گھنٹے کم بندے لیکن 200 آفٹر آف 200 آورس 24 آورس یا 25 آورس ہم سمجھ لیتے ہیں کہ گاڑی آن روڈ رہتی ہے. باقی تمام ٹائم پہ گاڑی آئسولیشن میں کھڑی ہوئی ہے، دھل رہی ہے، کچھ ہو رہی ہے، آئسولیشن میں کھڑی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کام آپ 10 لاکھ روپے کی ایک گاڑی سے لے سکتے تھے، اس کے لیے آپ نے 70 لاکھ روپے اضافی خرچہ کر رکھے ہیں. چلو بعض دفعہ میں ضرورت ہوتی ہے آپ 2 گاڑیوں میں کام کر سکتے ہیں، آپ 3 گاڑیوں میں کام کر سکتے ہیں، تو آپ نے اسی حساب سے 70 60 یا 50 لاکھ روپے اضافی گاڑیاں خریدنے میں لگا رکھے ہیں. ہندو جوائنٹ فیملی یہی کام کرتی ہے. ہندو جوائنٹ فیملی جو ہے وہ اپنے ریسورسز کو کلیکٹ کرتی ہے، یعنی اب وہ کہتی ہے کہ جی آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے، کوئی ایک انڈیویجول جو کہ اس آرگنائزیشن کو چلانے کا ذمہ دار ہو، جو کہ کرتا کہتے ہیں اس کو، KARTA کرتا یا مینیجر صاحب جو ہیں، جو کہ عام طور پہ گھر کا بڑا آدمی ہوتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی آپ کو گاڑی کی ضرورت ہے، آپ کو گاڑی مل جائے گی. بھائی تم نے یونیورسٹی جانا ہے تمہیں گاڑی مل جائے گی، تم نے صبح اسکول جانا ہے تمہیں گاڑی مل جائے گی. گاڑی ہمارے پاس 2 ہی ہوں گی، ہم باقی پیسہ انویسٹ کریں گے بزنس میں. تو اگر 50 لاکھ روپے ایکسس آپ انویسٹ کریں بزنس میں تو وہ آپ کا بزنس ایک جمپ لیتا ہے، ایک بوسٹ لیتا ہے. مقصد آپ کو بتانے کا یہ ہے کہ ہندو جوائنٹ فیملی بزنس کیسے کام کرتا ہے. دیٹ از اے شیئرنگ آف دی ریسورسز. ناؤ ایک فرم ایک الگ قانون کے تحت کام کرتی ہے. جو ہندو جوائنٹ فیملی ہے یہ کام کرتا ہے آپ کے جو کسٹمز ہیں، جو روایات ہیں، ان کے تحت کام کرتا ہے. جو فرم ہے وہ کسی قانون کے تحت رجسٹر ہو کے کچھ لوگ مل کے بزنس گروتھ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں. یہ لوگ اپنے ایگزسٹنگ ریسورسز کو امپاور کرتے ہیں، یوٹیلائزیشن آف دی ریسورسز پہ کام کر رہے ہوتے ہیں. سو یہ ایک اس کا بنیادی فرق جو ہے وہ یہ ہے. آپ دیکھیے گا اسے بہت تفصیل سے لکھا ہوا ہے، جو آپ کو ہینڈ بک جو آپ کو سپلائی کو جو آپ کے کورس کے ساتھ جو ملی ہے اس کو دیکھیے گا. ہندو جوائنٹ فیملی از اے ویری انٹرسٹنگ ٹائپ آف آرگنائزیشن. اینڈ دین کلبس. آپ نے دیکھا ہوگا، نام سنا ہوگا پاکستان میں، اور ایون پاکستان سے باہر. میں پہلے اس طرف پاکستان کی ایگزامپل دیتا ہوں کہ یہاں پہ مختلف قسم کے کلبز بنے ہوتے ہیں. کس چیز کا؟ فٹ بال کا، کرکٹ کا کلب بنا ہوتا ہے. تو فٹ بال اور کرکٹ کا کلب ایک پارٹنرشپ سے مختلف ہے، کیونکہ یہ کلب کیا کام کرے گا؟ یہ کلب کرے گا آپ کو فار دی پروموشن آف انڈرٹیکنگ. کلب سے حاصل ہونے والا پیسہ
میدان میں کرکٹ دکھا رہے ہیں یا نیزہ بازی یا کوئی اور سا کسی مقصد کے لیے آپ نے کلب بنایا, لوگ آ رہے ہیں, اسپیکٹیٹرز آ رہے ہیں, ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے, کرکٹ پہ ایڈورٹیزمنٹ ہو رہی ہے, لوگ آ رہے ہیں. جب یہ لوگ آئیں گے تو پیسہ دیں گے, جب اور پیسہ دینے کے بعد آپ کے پاس کچھ پیسہ جنریٹ ہوگا. تو کلب کے منتظمین جو ہیں وہ اس پیسے کو اپنے گھر نہیں لے کے جائیں گے, اپنے ایکسپینسز تو لے سکتے ہیں لیکن اس کو اپنے گھر نہیں لے کے جائیں گے, ان کی ٹیک ہوم منی نہیں ہے, بلکہ یہ فار دا پروموشن آف دا سیم اپنے کرکٹ کلب کو پروموٹ کریں گے, اس کے کھلاڑیوں کو پروموٹ کریں گے اور اچھے کھلاڑیوں کو نوکری دیں گے, تنخواہیں دیں گے. سیم تھنگ از ہیپننگ ایوری ویئر انکلوڈنگ اگر آپ یو کے کی بات کریں جہاں پہ فٹ بال کے کلبز بہت زیادہ ہیں, تو وہ لوگ بھی جو کلب کی حاصل ہونے والی جو انکم ہے they do not take it to their home. the منتظمین جو ہیں, جو آرگنائزرز ہیں, وہ پارٹنرز نہیں ہیں, they are the organizers, they are not the partners. پارٹنرشپ میں فرم میں یہ پارٹنرز ہوتے ہیں اور کلب کی صورت میں یہ آرگنائزرز ہوتے ہیں. آرگنائزرز جو ہیں وہ حاصل ہونے والی آمدنی کو they cannot keep it as their profit. جو پارٹنرز ہیں حاصل ہونے والے آمدنی کو they keep it as their profit and they divide it. یہ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے, the partners can divide it, the partners divides it, they cannot divide it. اوکے جی, لا آف پارٹنرشپ پہ ہمارا نیکسٹ لیکچر آخری لیکچر ہوگا اس سیریز کا, آخری, ابھی تو ہمارے ویسے چل رہے ہیں 32 لیکچر کرنے ہیں, پارٹنرشپ کی سیریز کا آخری لیکچر ہوگا. تو بس آپ کو یہی بتانا ہے, تو پڑھ لیجئے گا, سمجھ لیجئے گا, تیاری کر لیجئے گا تھوڑی سی. جہاں تک نمبر آف پارٹنرز کی بات ہے 2 to 10 2 to 20, یہ میں آپ کو زبانی بتا رہا ہوں, یہ میں نے خاص طور پہ سلائڈ پہ لکھ کے نہیں دیا, اسی وجہ سے نہیں دیا کہ کیا آپ میرے لیکچرز کو غور سے سنتے ہیں یا نہیں, اور ہو سکتا ہے کہ یہ سوال میں آپ سے ایگزام میں پوچھوں کہ کتنے ممبرز ہوتے ہیں. اسی طرح کمپنی کے اس لیول پہ تو نہیں, لیکن اگلے لیول پہ ہو سکتا ہے میں آپ کو سلائڈز پہ نہ لے کے آؤں, لیکن آپ سے پوچھوں کہ جی کتنے ممبرز ہوتے ہیں کسی کمپنی کے. تو دس از اٹ, یہاں تک کہ ہماری بات چیت تھی, یہاں تک کہ ہماری ڈسکشن ہو رہی تھی. اب یہ ڈسکشن ختم ہوتی ہے اور آپ سے انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر کے دن ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ, اپنا خیال رکھیے گا, خدا حافظ.